الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال تعالى في الكلام المجيد في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ السلام کے بعد انتہائی عزت و تعظیم کے لائق سامعین گرامی قدر اللہ رب العالمین کا کرم کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کا یہ برکتوں والا دن نصیب فرمایا. بے حساب درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات والا ببرکات پر جو کہ باعث تخلیق کائنات ہیں، جن کے صدقے اور طفیل خالق کائنات نے ہمیں یہ ساری نعمتیں رحمتیں عطا فرمائی ہے. سامعین گرامی قدر، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ آج جمعۃ المبارک سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ختم نبوت کے حوالے سے جو کارنامہ ہے اور جو مجاہدانہ کردار ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کی جائیں گی. آغاز کلام میں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور اس پر ایمان از بس ضروری ہے، اور ختم نبوت کا کسی بھی حیثیت سے انکار بندے کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے. اس وضاحت کے بعد آپ اس دور کی طرف پلٹیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا وصال پر انوار ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا اور آپ کی بیعت کی. یوں آپ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل قرار دیے گئے، اور اس کے بعد آپ کو کئی چیلنجز کا سامنا تھا. یعنی وہ لشکر جو رکا ہوا تھا نبی علیہ السلام کے علالت کے سبب، لشکر اسامہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روانہ کیا. ایک جانب مانعین زکوٰۃ، وہ لوگ کہ جو مختلف قبائل میں رہتے تھے، انہوں نے کہا ہم ساری باتیں وہی کریں گے جن کا حکم نبی علیہ السلام نے دیا، جو کام نبی علیہ السلام کے زمانہ میں کرتے تھے، لیکن ہم زکوٰۃ مرکز کو نہیں دیں گے. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف بھی اعلان جنگ کیا. لیکن ایک بڑا مسئلہ وہ تھا
منکرین ختم نبوت کا، ان میں اسود انسی ہو، مسلمہ کذاب اور دیگر لوگ یہ شامل تھے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک نظام مرتب کر لیا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ مسلمہ کذاب خود بھی جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا۔ اب جب یہ مرحلہ اور یہ معاملہ خلافت کو درپیش ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شورا بیٹھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اس وقت ہمیں کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اگر ہم ساری کی ساری فوج کو مدینہ منورہ سے نکال باہر کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کوئی باضابطہ اور باقاعدہ فوج یوں تنخواہ دار طبقہ تو نہیں تھا، لیکن سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام لوگوں کو جمع کیا کہ یہ تمام کے تمام لوگ جنگ کے لیے جائیں گے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جنگ کرتے تھے اور جو مجاہدین تھے۔ لیکن مرحلہ یہ تھا کہ شورا میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ جناب اگر ہم یہ سارے فوجی بھیج دیں گے اور یہ سارے لوگ مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں گے تو مدینے کی حفاظت کون کرے گا؟ اور ظاہر ہے پیچھے ہمارے بچے اور ہماری عورتیں رہ جائیں گی، اور دشمن ہماری عورتوں کی بے حرمتی کرے گا، اور یہ معاملات درپیش آئیں گے۔ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جو تاریخ کے سینے پر آج بھی سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے، اور جو عشق ابوبکر کا اور محبت رسول جو ابوبکر کو حاصل تھی اس کا آئینہ دار بھی ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے وہ جملہ آج بھی مشعل راہ ہے، اور مجاہدین ختم نبوت کے لیے آج بھی وہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مدینہ منورہ میں اور مضافات مدینہ میں ہماری عورتوں کی بے حرمتی کا تمہیں خوف ہے تو سنو، ابوبکر یہ برداشت کر سکتا ہے کہ دشمن آئے مدینے کو تاراج کر دے اور ہماری عورتوں کی بے حرمتی کرے اور ان کی رانوں کا گوشت دشمن کے کتے نوچ کر کھا لے۔ ابوبکر یہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ابوبکر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس زمین پر نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا مسلمہ کذاب بھی موجود رہے، اسود انسی بھی موجود ہو، اور ان کے ہم نوا بھی موجود ہو، اور ابوبکر بھی زندہ رہے اور اسلامی فوج بھی باقی ہو۔ یہ ابوبکر برداشت نہیں کر سکتا۔ اب فیصلہ یہ ہوگا، یا روئے زمین پر یہ زندہ رہیں گے، یا ابوبکر اور نبی علیہ السلام کے چاہنے والے مسلمان زندہ رہیں گے۔ دونوں میں سے زندہ رہنے کا حق ایک کو حاصل ہوگا۔ یہ سامعین گرامی قدر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اور صحابہ کرام حضرت فاروق اعظم سے لے کر مولا مرتضیٰ تک تمام صحابہ نے حضرت ذی احتشام حضرت ابوبکر صدیق کے اس فیصلے کو قبول کیا اور کہا اللہ نے اس معاملے میں ابو بکر کے دل کو کھول دیا ہے، یعنی انہیں شرح صدر حاصل ہے، لہٰذا حضرت سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر روانہ کیا گیا۔ حضرت ذی احتشام یہاں رک کر میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و عظمت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی، بدر والے صحابہ وہ عظیم المرتبت صحابہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ بدری صحابہ اب جنگ نہیں کریں گے۔ یہ ایک اجتماعی فیصلہ تھا،
اس لیے کہ یہ چند لوگ ہیں جو رہ گئے ہیں، مسلمان انہیں دیکھ کے برکت حاصل کرتے، یہ نبی علیہ السلام کی پہلے جنگ کے ساتھی ہے، لہٰذا یہ مدینہ میں رہیں یا جہاں رہیں یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے تاکہ لوگ ان سے برکت حاصل کرتے رہیں۔ پتہ چلا بزرگوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے انہیں الگ سے احترام اور اکرام کا حقدار قرار دینا یہ ہمارا نہیں، صحابہ کا اپنا طریقہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سامعین گرامی قدر بدریوں کو ایک مقام اور مرتبہ ان کا سمجھ کر انہیں عزت دی، لیکن جب یہ مرحلہ درپیش آیا تو وہ جنہیں استثناء حاصل تھا کہ وہ جنگ میں نہیں جائیں گے، جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کا استثناء ختم کیا اور کہا کہ اس جنگ میں بدری بھی جائیں گے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا بدری صحابہ بھی گئے اور جتنی فوج ممکن ہو سکتی تھی وہ اجتماع ہوا اور تقریباً 13,000 مسلمانوں کی فوج جمع ہوئی اور جمع ہو کر یہ یمامہ کی طرف گئے۔ اور یہاں رک کر یہ بات بھی میں عرض کروں کہ بدر کی جنگ ہوئی تو یہ مدینے میں انتظار کر کے لڑی گئی، یعنی بہت دور مکے کی طرف نہیں گئے لوگ، بالکل مدینے سے قریب بدر کے مقام پر۔ یوں ہی غزوہ احد ہوا تو بدر کے احد کے مقام پر ہوا۔ یہ جنگیں جو لڑی گئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے انتظار کیا دشمن کا، اور دشمن آیا پھر اس کے ساتھ جنگ ہوئی۔ لیکن یہ عجب جنگ ہے کہ دشمن وہاں دور یمامہ میں موجود ہے اور یہاں لشکر اسلام تیار ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم انتظار کرتے ہیں، اگر وہ حملہ کریں تو ہم جواب دیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم انتظار کریں، بلکہ ہم دشمن کے سین میں، اس کے گھر میں، اس کے لپاڑوں میں جا کر لڑ کر یہ بتائیں گے کہ محمد عربی کے غلام اس زمین پر نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد کسی جھوٹے نبی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لشکر روانہ کیا اور یہ یمامہ میں پہنچے۔ جنگ ہوئی، اس جنگ کی بہت زیادہ تفصیلات ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اس جنگ میں 19,000 دشمن کے لوگ مارے گئے، قتل ہوئے، واصل جہنم ہوئے، اور تقریباً 1250 لوگ مسلمانوں کے شہید ہوئے، جن میں جلیل القدر اصحاب پیغمبر ہیں، جن میں حفاظ صحابہ ہیں، جن میں علماء ہیں، یعنی ایسے لوگ جو بڑی عظمت والے، بڑی برکت والے لوگ تھے، وہ بھی اس جنگ میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوتے۔ صحیح بخاری نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی اس جنگ میں تقریباً 70 صحابہ وہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے، وہ بھی شہید ہوئے، جو علماء تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ انہوں نے جان آفرین کے سپرد کی تو ان کی لبوں پر یہ نعرہ تھا کہ ہم نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے ایک کیا اللہ ہمیں 1000 جانیں دے تو ہم 1000 جانیں نبی کی ختم نبوت پر قربان کر سکتے ہیں۔ حضرات ذی احتشام، یہ فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا اور یہ فیصلہ مینارہ نور ہے۔ یہ فیصلہ آج مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے راستے کا تعین کر دیا کہ ہم بڑے بڑے بدماشوں کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا کوئی انکار کرے اور ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالے، ابو بکر نے راستہ متعین کر دیا کہ اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین گرامی قدر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ
عظمت و شان تو ملاحظہ گزشتہ جمعہ کر چکے کہ ان کا کیا مقام ہے، قرآن نے کیا بیان کیا، نبی علیہ السلام نے کیا بیان کیا، لیکن ان کا جو قلبی تعلق ذات رسالت سے ہے وہ ذرا سنیے۔ ختم نبوت کی جنگ کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر مدینے میں بیٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل کرتے تھے۔ حیرت کی بات ہے، نہ واٹس ایپ، نہ ٹیلی فون، نہ جدید ذرائع آمد و رسل، کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی سواری اونٹ کی یا گھوڑے کی تیز ترین سواری تھی، اس کے سوا تو سواری کا کوئی اور تصور نہیں تھا کہ ہوائی جہاز ہو اور یمامہ سے اڑے، مدینے میں لینڈ کرے اور مدینے میں خبر دے کے واپس جائے، کوئی سسٹم نہیں تھا۔ لیکن واہ ابو بکر، تیری عظمت کو لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیز ترین سسٹم جو اس زمانے میں ممکن ہو سکتا تھا وہ اختیار کیا۔ وہ کیا تھا کہ یمامہ سے فوجی مجاہد گھوڑے پر بیٹھ کر، تیز ترین گھوڑے پر بیٹھ کر نکلتا اور کچھ منزلوں بعد آگے ایک اور گھڑ سوار موجود ہوتا، وہ اسے خبر دیتا کہ آج جنگ میں یہ ہوا ہے، آج یوں صف آرائی ہوئی ہے، آج یہ ہوا ہے۔ وہ وہاں موجود ہوتا اور اس کو وہ خبر دے کے وہاں انتظار کرتا اور یہ آگے جا کے خبر دیتا، آگے والا آگے خبر دیتا۔ یعنی اس راستے میں جو کئی 100 کلومیٹر پر محیط ہے، ہر 100 کلومیٹر پر ایک گھڑ سوار موجود ہوتا، وہ اسے خبر دیتا اور وہ خبر لے کر مدینہ منورہ دربار خلافت میں پہنچتا اور جناب حضرت ابوبکر صدیق سے آرڈر لیتا، واپس آ کے اسے خبر دیتا، وہ دوسرے کو خبر دیتا، وہ تیسرے کو خبر دیتا، یہاں تک کہ ایک دن میں تیز ترین نظام کے ذریعے خبر یمامہ سے مدینہ پہنچتی اور مدینہ سے یمامہ خبر پہنچتی، آرڈر پہنچتا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا ہے۔ حضرت ذی احتشام، اس جنگ میں عظیم مراحل پیش آئے۔ ایک مرحلہ یہ آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہو گئے، حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے جو سپہ سالار تھے۔ اے خالد، ہم کیسے جنگ کریں؟ جن سے ہم جنگ کر رہے ہیں، جیسا ہم نے لباس پہنا ہوا ہے ویسا لباس ان کا ہے، جیسے ہماری پگڑی ویسے ان کی پگڑی، جیسے ہماری داڑھی ویسے ان کی داڑھی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ جیسے ہم اللہ اکبر کہہ کر اذان دیتے وہ بھی اذان دیتے، جو قرآن ہم پڑھتے وہی قرآن وہ پڑھتے، دشمن کا اور اپنے کا فرق کیسے کرے، پہچان کیسے ہو؟ واہ خالد، تیری عظمت کو لاکھوں سلام۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور اسے ابن کثیر نے لکھا، دیگر کتابوں نے لکھا، آپ نے فرمایا آج کے دن ہمارا شعار، ہماری پہچان اللہ اکبر کا نعرہ نہیں ہے، تلاوت قرآن نہیں ہے، کان شعارہم یومئذ یا محمد، آج کے دن ہمارا نعرہ پہچان کا یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ ہے۔ کان شعارہم یومئذ یا محمدا، اس دن یا محمدہ کا نعرہ بلند ہوا، یا رسول اللہ کا نعرہ بلند ہوا، اور صحابہ کرام بے جگری سے لڑے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر کٹے اور دشمن کو کاٹا۔ حیران کن بات یہ ہے، ہمارے مورخین نے لکھی ہے کہ صحابہ کرام کے قدم ڈگمگانے لگے، اس لیے کہ وہ اپنے علاقے میں تھے اور وہ ماہر جنگجو تھے، اور قبائلی عصبیت کی بنیاد پر لوگ مسلمہ کذاب کا ساتھ دے رہے تھے۔ ان حالات میں جب مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے تو حضرات ذی احتشام صحابہ کرام جب شام کو جنگ ختم ہوئی، اگلے دن جنگ کے آغاز پر صحابہ نے اپنے ایک نے ایک ٹانگ کے ساتھ زنجیر باندھا، وہ زنجیر دوسرے نے باندھا، اس طریقے سے دیوار بن کے
پاؤں کے ساتھ زنجیریں باندھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دشمن سے جنگ کی تاکہ ہم میں سے کوئی پیچھے نہ ہٹے، اور اس حال میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ حضرت خالد بن ولید جو عظیم سپہ سالار اور ایڈولف ہٹلر سے لے کر جناب اربن رومیل تک اور وہاں سے لے کر جدید امریکہ تک تمام کے تمام جرنلز، فوج کے لوگ اس بات کو قبول کیے ہوئے ہیں کہ خالد بن ولید جیسا جرنیل تاریخ انسانیت نے نہیں دیکھا، ایسا عظیم جرنل۔ تو جب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ اب نفسیاتی طور پر بھی ہم نے دشمن کو شکست دینی ہے، تو آپ نے شام کے وقت میں رات کو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے، جو مجاہدین تھے، انہیں کہا رات کے آخری پہر آرام نہیں کرو، گھوڑوں پر سوار ہو کر تم چلے جاؤ، اور اس پہاڑی کی اس طرف سے جب صبح جنگ شروع ہو تو تم یہ 500 کا دستہ، 500 گھڑ سوار وہاں سے آ جانا۔ جب تم پہاڑ سے نیچے اترو گے دشمن یہ سمجھے گا کہ مدینہ منورہ سے نئی کمک آ گئی ہے اور اس کے حوصلے پست ہوں گے۔ اس طریقے سے جناب اگلے دن یہ معاملہ ہوا، یہ تمام کے تمام معاملات ہوئے۔ حضرت خالد نے شام کو دیکھا کہ جناب اب بھی معاملہ مشکل ہے، تو شام کے وقت پہاڑ پر چڑھے، مدینہ منورہ کی طرف منہ کیا اور منہ کر کے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کی ختم نبوت کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ کی صدائیں حضرت خالد نے بلند کی اور واپس آئے اور صحابہ کرام کو کہا انشاءاللہ کل ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فتح میسر آئے گی۔ اور دنیا نے یہ منظر دیکھا، آج بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو طریقہ جنگ اختیار کیا، اگلے دن دشمن بھاگنے پر مجبور ہوا، انہوں نے جا کر ایک باغ میں پناہ لی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کے پیچھے پہنچے، مجاہدین پیچھے پہنچے اور جا کر وہاں جنگ کی، یہاں تک کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضرت خالد کی قیادت میں مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا اور بڑے بڑے لوگ اس جنگ میں مارے گئے۔ اللہ رب العالمین نے فتح مسلمانوں کا مقدر بنا دی اور شکست منکرین ختم نبوت کا مقدر ٹھہری۔ اللہ نے اس جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کامیاب اور کامران ٹھہرایا، لیکن اس کامیابی، اس کامرانی کے پیچھے جہاں صحابہ کی قربانیاں ہیں، جہاں حضرت خالد بن ولید کا تدبر و تفکر ہے اور ان کی قائدانہ صلاحیتیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک طرف، وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ کہ کچھ بھی ہو جائے جنگ کی جائے گی اور منکرین ختم نبوت کو واصل جہنم کیا جائے گا، دھرتی پر دو میں سے ایک زندہ رہے گا، یا ہم زندہ رہیں گے یا منکرین ختم نبوت۔ اس طریقے سے وہ ابو بکر جو بڑے رقیق القلب تھے، وہ جو بڑے نرم دل تھے، جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ہمارے ماں باپ قربان، انہوں نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تو اما عائشہ نے کہا ابو بکر آپ کی جگہ پر کیسے کھڑے ہوں گے، وہ تو بڑے نرم دل ہے، وہ رقیق القلب ہے، وہ کسی کا تکلیف میں ہونا برداشت نہیں کر سکتے، وہ تو بلال کو آزاد کروانے والے، وہ اور کئی غلاموں کو آزاد کروانے والے، وہ ابو بکر صدیق یا رسول اللہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکتے، حضور نے فرمایا ابو بکر کو کہو وہی نماز پڑھائے گا۔ وہ ابو بکر جو بڑے نرم دل تھے لیکن دشمنان خدا اور دشمنان رسول کے لیے وہ آئینی تلوار تھے، وہ ایک ایسے زبردست انسان تھے کہ جنہوں نے اپنے فیصلے کے ذریعے امت مسلمہ کے لیے راستہ متعین کر دیا، سب کے لیے نرمی دکھاؤ، لیکن جب معاملہ رسول اللہ کا آ جائے تو نرمی نہیں گرمی دکھا کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں کا خاتمہ کرنا، یہ کسی اور کا نہیں ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے۔
حضرت ذی احتشام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حساب سے منکرین کے ساتھ جنگ کی، اور آخر میں یہ بات سن کے اپنے ایمان کو تازہ کرے، حضرت ابو بکر صدیق نے وہ جو تیز ترین نظام متعارف کروایا تھا، اس میں ایک قاصد وہ آیا، اور وہ قاصد حضرت ابو بکر صدیق کو پہچان نہ سکا، اس لیے کہ لوگ تبدیل ہوتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق عام آدمی کی طرح مدینے سے باہر انتظار کر رہے تھے، اور یہ آپ کا معمول تھا، آپ انتظار کر رہے ہیں، اور وہ قاصد گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے وہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ مدینے والوں کا طریقہ تھا کہ وہ مدینے سے باہر آنے والوں کا استقبال بھی کرتے، انتظار بھی کرتے۔ تو جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قاصد کا انتظار کر رہے، قاصد آیا، گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے آگے بڑھا، اور حضرت ابو بکر صدیق وہاں راستے میں موجود تھے، اس نے نہ پہچانا کہ یہ کون ہے۔ ابو بکر صدیق نے دوڑ کے اس کے گھوڑے کو روکنا چاہا، لگام پکڑی، اس نے کہا صاحب دور ہٹو، مجھے تو امیر المومنین کے پاس پہنچنا ہے، مجھے خبر دینی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بڑا کرم کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بتاؤ، اب حضرت ابو بکر اجنبی ہے، وہ پہچان نہیں پا رہا کہ یہ کون ہے، اور گھوڑا دوڑ رہا ہے، ابو بکر صدیق گھوڑے کے ساتھ دوڑے جا رہے، گھڑ سوار کہتا ہے دور ہٹو، ابو بکر کہتا ہے گھوڑا دوڑا، جلدی پہنچ، مجھے بتا ہوا کیا۔ وہ گھوڑے پر جاتے جاتے قصہ سنا رہا ہے، واقعہ بتا رہا ہے، یوں لوگ لڑے، یوں ہم نے زنجیر باندھے، یوں ہم نے دشمن کا مقابلہ کیا، یوں مسلمان کذاب کا خاتمہ ہوا، یوں ہم نے اپنی پہچان کرائی۔ یہ تمام کی تمام باتیں جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ بتاتا رہا، ابو بکر گھوڑے کے ساتھ دوڑتے ہوئے سنتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ مدینہ منورہ کے شہر میں داخل ہوا، آگے سے کوئی ملا، اس نے کہا یا امیر المومنین، اے ابو بکر صدیق، آپ نے یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ تو اس نے گھوڑا روکا، اور روک کر نیچے اتر کے کہا حضور مجھے معاف فرمائے، میں آپ کو نہیں پہچان سکا، آپ مجھے بتا دیتے کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں تجھے بتا دیتا تو تو مجھے اس محبت بھرے انداز میں یہ واقعات نہ سناتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ابو بکر نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کا دفاع کرنے والے مجاہدین کے ان کارناموں سے خوش ہے، اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اللہ کا شکر بجا لایا۔ اور سامعین گرامی قدر، سچی بات یہ ہے رسول اللہ نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، وہ ریاست مدینہ جو اصل میں ریاست مدینہ ہے، اور اس بنیاد کو مزید استوار کیا تو جناب حضرت ابو بکر صدیق نے اندرونی خلفشار کا اور اندرونی اختلافات کا خاتمہ کیا، اور وہ لوگ جو اسلام کے اندر سر اٹھائے، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، مانعین زکوٰۃ بنے، آپ نے ان کو بھی، ان کی بھی سرکوبی کی، اور آپ نے ختم نبوت پر جو لوگ حملہ آور ہوئے ان کا بھی خاتمہ کر کے بتا دیا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مسلمان حضور کی ذات پر کوئی حرف برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ بھی ذرا بولیے، ہم سب برداشت کر سکتے، لیکن نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر، حضور کی عزت و ناموس پر کوئی آدمی کوئی بکواس کرے تو کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، خدا کی قسم کوئی ہمیں گالی دے، ہمارے ماں باپ کو گالی دے، ہمیں برا بھلا کہے، ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے بچوں کو قتل کر دے، ہمارے علاقوں میں اپنی فوجیں اتار دے، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن مسلمان اپنے نبی کا غدار نہیں ہو سکتا۔ بولیے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں ابو بکر صدیق نے یہ پیغام دیا ہے کہ جناب سب کچھ برداشت کر لو، لیکن جب معاملہ حضور کی ختم نبوت کا آئے تو وہ قیمتی تر چیز ہو اسے بھی حضور کے نام پر قربان کر دو۔ یہ نظام ابو بکر ہے اور یہ تعلیم ابو بکر ہے۔ بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق کے اس طریقے کے ساتھ ہو، اور آج وہ لوگ جو ابو بکر پر تان کرتے، میرا آخری جمعہ سنے وہ ظالم لوگ کہ تم
کس ابو بکر کو تولتے ہو؟ ابو بکر وہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کے بعد اسلام کو مضبوط کیا، اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ اگر ابو بکر نہ کرتے تو آج ہزاروں لوگ مدعیان ختم نبوت بن کر لوگوں کے ایمان کو برباد کرتے۔ ابو بکر نے راستے کا تعین کیا ہے اور ہمیں آج اسی راستے پر چلنا ہے۔ بتاؤ آپ اور میں، کیا ہم سب اللہ کو حاضر ناظر جان کے آج مسجد میں ہاتھ اٹھا کے اس بات کا اقرار کرتے کہ ہم الحمدللہ ابو بکر کے ساتھ ہیں اور جناب حضرت ابو بکر صدیق کے طریقے پر چلے گئے اور کے منکروں کی گردنیں اڑانا ہے؟ ہم ابو بکر کے اس طریقے کو قبول بھی کرتے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ کون کون ہاتھ اٹھا کے اس بات کا اقرار کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے جواب دو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری۔